تھوڑے سے وقفے کے بعد مشرقی دروازے سے جانے والے شہزادے نے اپنی رداد بیان کی۔ بادشاہ سلامت میں مشرقی دروازے سے نکل کر سامنے باغ میں پہنچا۔ سب سے پہلا مسئلہ تھا بدن ڈھانپنے کا، لہذا باغ سے میں نے کیلے کے بڑے بڑے پتے توڑے اور ان سے کسی حد تک اپنے آپ کو ڈھانپا۔ پھر میں نے سوچا کہ راستے اور منزل کا تو علم نہیں، رات بھی اندھیری ہے، کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے سستا لوں۔ جب صبح کی روشنی پھیلنے لگی تو میں اٹھا اور مشرق کی سمت چلنا شروع کیا۔ سورج نکلنے سے قدرے پہلے میں ایک بستی کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ نزدیک جانے پر پتہ چلا کہ وہ ایک دھوبی کا گھر ہے، جس نے کپڑے دھونے کے لیے بھٹی چڑھائی ہوئی تھی اور بوڑھا دھوبی آگ جھونک رہا تھا۔ بابا میں بھی آگ کے پاس بیٹھ جاؤں، میں نے بوڑھے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بوڑھے نے جو مڑ کر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ بھٹی میں گرنے کے قریب تھا کہ میں نے اسے اپنے باہوں میں سنبھال لیا۔ چیخ سن کر دھوبن بھی باہر آئی۔ میری شکل و صورت اور بوڑھے کو میری باہوں میں بے ہوش دیکھ کر وہ جہاں کھڑی تھی وہیں گر گئی۔ یہ حال دیکھ کر میں بڑی مشکل میں تھا کہ کیا کروں۔ خیر بوڑھے کو زمین پر لٹا کر میں گھر کے اندر گیا، وہاں سے گندے کپڑے پہن کر کیلے والے لباس سے چھٹکارا حاصل کیا۔ اس کے بعد میں نے پانی لے کر بوڑھے اور دھوبن پر چھینٹے مارے، جس سے وہ ہوش میں آ گئے۔ وہ بھوت بھوت کہتے ہوئے اٹھے اور سہم کر بیٹھ گئے۔ کون ہو تم؟ بوڑھے نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ مسافر ہوں، میں نے جواب دیا۔ اور وہ کیلے کے پتوں والا کون تھا؟ دونوں نے یک زبان ہو کر پوچھا۔ وہ بھی میں ہی تھا، میں نے انہیں تسلی دی۔ پھر میں نے انہیں بتایا میں ایک تاجر کا بیٹا ہوں، تجارت کی غرض سے گھر سے نکلا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ جاتے جاتے وہ میرے سارے کپڑے بھی اتار کر لے گئے۔ میں بالکل بے لباس تھا، جس کی وجہ سے پہلے میں نے کیلے کے پتوں کا سہارا لیا اور اب آپ کے گھر سے گندے کپڑے پہنے کھڑا ہوں۔ اس سے دونوں کی قدرے تسلی ہوئی۔ یہ تو بڑا ظلم ہوا۔ بوڑھے نے رحم دل نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کدھر جانا ہے؟ اب میں گھر تو جا نہیں سکتا جب تک کچھ کما نہ لوں، میں نے جواب دیا اور درخواست کی کہ وہ مجھے مزدوری پر رکھ لیں۔ مزدوری؟ یہاں تو اپنا بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے، تمہیں کس مزدوری پر رکھ لوں؟ اس نے کہا۔ چلو رکھ لو، روٹی کپڑا کافی ہوگا، پریشان ہے بیچارہ اور تمہارا ہاتھ بھی بٹا دے گا، دھوبن نے سفارش کی۔ تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے، بوڑھے نے رضامندی کا اظہار کیا اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا۔ سنو جوان، مزدوری تو نہیں، البتہ روٹی کپڑے پر میرے پاس رہنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں نے رضامندی سے کہا۔ میرا خیال تھا کہ چند دن آرام کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ پھر دھوبن نے مجھے سوکھی روٹی، اچار کا ٹکڑا اور لسی کا ایک گلاس دیا۔ حضور یہ ناشتہ اتنا مزیدار تھا کہ تمام کھانے اس کے سامنے ہی تھے۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھے نے بھٹی والے کپڑے اپنے گدھے پر لادے اور مجھے کہا چلو کپڑے دھوئیں۔ وہاں سے کوئی 3-4 میل کے فاصلے پر ایک ندی تھی، وہاں پہنچے، گدھے سے کپڑے اتارے اور اس کو گھاس کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ بوڑھے دھوبی نے چھواں چھوں شروع کی اور میں بھی وہیں پر بیٹھ گیا، کیونکہ اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد میرے پاؤں سوج چکے تھے۔ جوان ادھر آؤ، ان کپڑوں کو مل کر نیل میں ڈبوتے جاؤ، بوڑھے نے حکم دیا۔ جب سب کپڑے دھل گئے تو بوڑھے نے پھر کہا، جوان ذرا ان کو سکھانے کے لیے دھوپ میں ڈال آؤ۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ بوڑھا ایک دم بھی آرام نہیں لینے دیتا۔ مجھ سے تو وہ گدھا ہی اچھا تھا جو گھاس وغیرہ کھا کر اب ایک درخت تلے آرام کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے سارے گیلے کپڑے ندی کے کنارے سوکھنے کے لیے ڈال دیے۔ اب وہ بوڑھا بھی سستانے کی خاطر درخت تلے چلا آیا۔
جہاں اس کا گدھا آرام کر رہا تھا اور یوں مجھے بھی آرام کا موقع ملا، مگر مجھے نیند نہ آئی کیونکہ میرا جسم اور پاؤں سخت درد کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب میں اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دھلے ہوئے کپڑے غائب تھے۔ میں نے جلدی سے بوڑھے کو اٹھایا اور جب اس نے دیکھا کہ بہت سارے کپڑے غائب ہیں تو وہ بہت پریشان ہوا۔ ہم دونوں بھاگ کر ندی کے کنارے پہنچے جہاں چند کپڑے پانی پر تیر رہے تھے۔ پھر راز کھلا کہ کچھ سوکھے کپڑے ہوا کی وجہ سے اڑ کر ندی میں گر گئے اور بہہ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ بھئی تم تو بہت منحوس ہو، پہلے ہی دن مجھے اتنا نقصان، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، جاؤ دفع ہو جاؤ، بوڑھے نے ناراضگی سے کہا۔ میں نے بہت کہا کہ اس میں میرا کیا قصور، میں نے تو کپڑے غائب یا چوری نہیں کیے، مگر وہ نہ مانا اور یوں مجھے اس کا ساتھ چھوڑنا پڑا۔ میں بڑا پریشان تھا کہ اب کیا کروں، شام ہونے کو تھی، راستے اور منزل کا علم نہیں تھا، لہٰذا ندی کے کنارے کنارے چل پڑا کہ شاید ارد گرد کوئی آبادی ہو۔ میں چاہتا تھا کہ رات سے پہلے پہلے کسی آبادی میں پہنچ جاؤں، مگر پاؤں شل ہو چکے تھے۔ دوسری صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک گھر میں تھا اور ایک آدمی وہاں موجود تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ ایک شکاری ہے۔ کل شام کے قریب میں بے ہوش ہو کر گر گیا تھا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ادھر سے گزرا اور مجھے اٹھا کر گھر لے آیا۔ میرے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے تھے اور سوج بھی چکے تھے۔ شکاری نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، تقریباً 15 دن باقاعدہ علاج کروایا اور یوں جا کر میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ آپ کا بہت شکریہ، اب میں چلتا ہوں۔ ایک دن شکاری سے میں نے اجازت طلب کی۔ کدھر جاؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ میں خاموش رہا کیونکہ مجھے منزل کا علم نہیں تھا اور اپنے اصلیت پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ تم میرے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ شکار کے لیے مجھے ایک نائب کی ضرورت ہے، شکاری نے تجویز پیش کی۔ میں دل میں خوش تھا کہ چلو مزدوری ملی، مگر میں نے کہا اگر مگر چھوڑو تو میں تنخواہ کے علاوہ رہائش اور کپڑے بھی دوں گا۔ شکاری نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل سے آپ کے ساتھ شکار پر چلوں گا، میں نے راضی ہوتے ہوئے کہا۔ کل سے نہیں، آج ہی سے، یاد رکھو آج کا کام کل پر مت چھوڑو، چلو شکار والے کپڑے پہنو، شکاری نے کہا۔ جنگل میں ہم مچان لگا کر بیٹھ گئے کیونکہ آج شکاری نے شیر کے شکار کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ کافی دیر کے بعد ایک شیر آتا دکھائی دیا۔ مجھے تو پسینہ آنے لگا اور اوساں خطا ہو گئے، اور پھر جوں ہی شیر نے بندھے ہوئے بچھڑے پر حملہ کیا تو ڈر کے مارے میں نے آنکھیں موند لیں۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے گولی کی آواز سنائی دی اور بس۔ 3 دن بعد جب میں نے آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا۔ شکاری میرے سرہانے پریشان بیٹھا تھا۔ کہاں ہیں ہم؟ میں نے پوچھا۔ ہسپتال میں، شکاری نے جواب دیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے خوف سے پوچھا۔ موت کے منہ سے بچے ہو، شکر کرو، شکاری نے کہا۔ کیسے؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ پھر شکاری نے بتایا کہ جوں ہی میں ڈر کے مارے مچان سے نیچے گرا، شیر نے بچھڑے کے بجائے مجھ پر حملہ کر دیا۔ وہ تو قسمت اچھی تھی کہ اس سے پہلے کہ شیر میری چیر پھاڑ کرتا، شکاری نے اسے ڈھیر کر دیا اور یوں میں شیر کا نوالا بننے سے بچ گیا۔ اللہ تیرا شکر ہے اور آپ کا بھی شکریہ، میں نے شکاری کی طرف شکرانہ نظروں سے دیکھا۔ لیکن تم نے تو مجھے مروا ہی دیا تھا۔ وہ تو خدا نے مہربانی کی کہ میرا نشانہ خطا نہیں ہوا اور گولی ٹھیک شیر کے ماتھے پر لگی اور وہ مر گیا، ورنہ آج ہم دونوں نہ ہوتے، شکاری نے بتایا۔ اس کے بعد میں مزید 1 ہفتہ ہسپتال میں رہا اور چند دن شکاری کے گھر۔ جب مکمل طور پر صحت یاب ہوا تو اس کی اجازت سے محل کی طرف روانہ ہوا۔ اب رات کافی ہو چکی تھی، لہذا بادشاہ نے حکم دیا کہ دوسرے دونوں شہزادوں کی کہانی کل رات کے کھانے کے بعد سنی جائے گی۔